اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ جس راستے سے گزر جاتے تھے خوشبو سے ہم پہچانتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے یہاں سے، ایسی خوشبو آتی تھی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قیلولہ فرما رہے ہیں، آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ انس جو ہے وہ کوئی شیشی لے کے تو کچھ آپ کے جو پشت مبارک تھی اس کے ساتھ لگا رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ امی نے کہا ہے۔ تو آپ نے ام سلیم سے پوچھا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سو جاتے ہیں دوپہر کو تو گرمی ہوتی ہے تو جسم پہ پسینے کے قطرے ہوتے ہیں، تو ہم ان قطروں کو شیشی میں جمع کروا لیتی ہیں اور جب اس پسینہ مبارک کو خوشبو میں ملاتی ہیں تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو تھی۔ چنانچہ ایک نوجوان صحابی کی شادی نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کے جہیز کا بندوبست کر دیا جو ضرورت ہوتی ہے مرد کو، اور خوشبو کے لیے اپنے پسینے کے قطرے دے دیے۔ وہ لے گئے اور انہوں نے وہ پسینے کے قطرے اس دلہن کو لگوائے۔ اس گھر سے خوشبو آتی تھی، اس کا نام دار الطیبین، خوشبو والوں کا گھر اس کا نام پڑ گیا۔ لوگ ان کو یاد کرتے وہ خوشبو والوں کا گھر، اتنا گھر سے خوشبو آتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما شممت مسکم ولا عنبرۃ، اللہ کی قسم میں نے مشک کو اور عنبر میں بھی کبھی وہ خوشبو نہیں سونگھی جو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں مجھے آتی تھی۔ اور یہی کیفیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر کے جسم کی مہک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری اور مزیدار ہوا کرتی تھی۔ تو جو لوگ گناہوں سے پاک زندگی گزارتے ہیں، نیکی کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ ان کے جسموں میں خوشبو آ جاتی ہے، اور جو گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کے پاس بھی بیٹھ کے تو آپ کو ایک عجیب بدبو محسوس ہوگی۔ یہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے جس کو اللہ والے پہچانتے ہیں۔